بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم نے پچھلی مرتبہ جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے بارے میں حسن سلوک، اس کی تلقین، اس کی تاکید. پہلی جو روایت آج ہمیں پڑھنی ہے وہ متفق علیہ روایت ہے. عن عبداللہ بن زمعۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب. سیدنا عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي أَقَرَهَا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں، اپنے وعظ میں اس اونٹنی کا تذکرہ کیا اور اس بدبخت شخص کا تذکرہ کیا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. یہ قوم سمود کا واقعہ ہے. جب قوم سمود کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ پہاڑی کو پھاڑ کے اس میں سے ایک اونٹنی کو برآمد کیا اور سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور کہا کہ ایک دن اس کی باری مقرر ہوگی گھاٹ سے پانی پینے کی اور ایک دن باقی قوم کی ہوگی. اور کہا کہ اس کو برائی کی نگاہ سے نہ دیکھنا یا برا ہاتھ اس پہ نہ ڈالنا، اس پر کوئی تعدی، کوئی اقدام نہ کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کا تذکرہ کیا اور اس بدبخت شخص کا تذکرہ کیا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. اذ انبعث اشقاها. جب ان میں سے کھڑا ہوا ایک شخص جو ان میں کا سب سے بدبخت، نامراد، شقی آدمی تھا. پھر آپ نے فرمایا انبعث لها رجل عزیز. کھڑا ہوا اس اونٹنی پر اقدام کرنے کے لیے ایک شخص کہ جو بہت طاقتور تھا، بے مثل تھا، عارم، بہت ہی شریر تھا، منیع فی رہتہ، طاقت والا تھا، اس کو اپنے کنبے قبیلے کی سپورٹ بھی حاصل تھی، حمایت بھی حاصل تھی. وہ شخص کھڑا ہوا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہوں گی. پھر اس کے بعد اگلا حصہ آپ کے خطبے کا وہ تھا جس کا تعلق اس باب سے ہے. اور پھر فرمایا ثم ذکر النساء. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا تذکرہ کیا. فواز فیہن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے واعظ کیا. کہا کہ بھئی ان کا دھیان کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اور اس کے ذیل میں آپ نے فرمایا یعمد احدکم فیجلد امرأتہ جلد العبد. کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، مارتا ہے، ایسے جیسے کہ غلاموں کو پیٹا جاتا ہے. فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ. حالانکہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی عورت کو جس کو وہ مار رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، بری طرح مار رہا ہے، اس کے ساتھ اس دن کے آخری حصے میں وہ مجامعات کرے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے. ابھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اگلا حصہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا. ثم وعظهم فی ضحکہم من الزرطۃ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی زرطہ کے حوالے سے کہ اس پر لوگ ہنستے ہیں. زرطہ کہتے ہیں یعنی انسان کے جسم سے ہوا خارج ہونا آواز کے ساتھ. تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے لوگوں کو تلقین کی، نصیحت کی. اور آپ نے فرمایا کہ لما یضحک احدکم مما یفعل.
کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی بات پر کیوں ہنستا ہے، ایسی بات کو مضحکے کا موضوع کیوں بناتا ہے جس کا ارتکاب وہ خود بھی کرتا ہے۔ انسان کے جسم سے ہوا کا خارج ہونا اور آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا ظاہری بات ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو کہا کہ ایک ایسا عمل کہ جو تم سے بھی سرزد ہوتا ہے، ایک بالکل طبیعی عمل ہے، تو کہا کہ اس پر تم لوگ کیوں اس کو مذاق کا موضوع بنا لیتے ہو، کیوں اس کو ہنسی کا موضوع بنا لیتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، روکا کہ بھائی اس طرح کے معاملے کو ہنسی کا موضوع نہ بناؤ، ایک ایسی چیز کہ جو تم سے بھی سرزد ہوتی ہے، اور جب تم سے سرزد ہو اور تمہاری اس حرکت پر لوگ ہنسیں گے تو تمہیں اچھا لگے گا، ظاہر ہے تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تو کسی اور کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو تمہیں بھی اس کو ہنسی مذاق کا تمسخر کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اب جو درمیان کا حصہ ہے جو اصل میں اس باب سے جس کا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بے تحاشا مارنے لگتا ہے، ایسے مارتا ہے جیسے غلاموں کو پیٹا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر دن کے آخری حصے میں جو انسان کے اندر ایک طلب رکھی گئی ہے اس کی تسکین کے لیے تم آپس میں ملو اور تم اپنی بیوی سے وہ تسکین حاصل کرو۔ تو گویا یہ چیز انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے، مروت کے بھی خلاف ہے، سمجھداری کے بھی خلاف ہے کہ انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ اور جو یہاں کہا گیا نا کہ تم پیٹو اپنی بیوی کو ایسے جیسے تم غلاموں کو پیٹتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلاموں کو تو پیٹنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، غلاموں کو تو جیسے مرضی انسان پیٹے مارے اس پر انسان کا کوئی احتساب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ جیسے ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں کو جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا، جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جانوروں کو بھی ہم بے تحاشا نہیں مار سکتے، جانوروں کو بھی ہم تعذیب نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اس طرح پیٹتا ہے جیسے غلاموں کو پیٹتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام چونکہ مملوک ہے تو ان کے ساتھ جو چاہو کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے عرف کے مطابق بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں تصور یہ تھا کہ جو غلام ہوتے ہیں یہ مملوک ہوتے، اور مملوک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آقا ان پر ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو مارے پیٹے، چاہے تو ایک جانور کی طرح اس کو ذبح بھی کر دے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے بھی ہمیں تلقین فرمائی ہے، یعنی جو کہا گیا ہے نا کہ عذاب نہیں دینا، تعذیب نہیں دینی، زیادتی نہیں کرنی۔ جو ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے لوگو میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام ٹھہرا لیا ہے، تمہارے درمیان آپس میں بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تو یہ جو دوسرا ہے یہ دوسرا صرف انسان نہیں ہے، یہ جانور بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت نکارت کا اظہار کیا، سخت آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جب آپ کے سامنے ایسے معاملات آئے کہ لوگ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پیٹتے ہیں۔ اور جانوروں تک کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ جانوروں تک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی ان کی تعدیب کے لیے، تربیت کے لیے ان کو مارنا پیٹنا پڑے تو ان کے بھی چہرے پہ نہ مارا جائے، اور داغ لگایا جاتا تھا اس زمانے میں متعین کرنے کے لیے، نشان زد کرنے کے لیے جانوروں کو، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانوروں کے بھی چہرے پہ داغ نہ لگایا جائے۔ تو اسی طریقے سے جو غلاموں کا معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت لوگوں کو تلقین فرمائی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی تھے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی بصوت، میرا ایک غلام تھا میں اس کو کوڑے سے مار رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے آواز آئی اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو۔ تو میں نے دیکھا وہ صاحب میرے قریب آ گئے تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ جان لو اعلم یا ابا مسعود ان اللہ یقدر علیک منک بہذا الغلام، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی قدرت تمہیں اس غلام پہ حاصل۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی حر لوجہ اللہ، یہ جو غلام ہے میں اس کو اللہ کی رضا کے اصول کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں
اس میں ایسی کیا بات ہے، یہ تو چھوٹی سی بات تھی، تم سے کوتاہی ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو کہا کہ تمہیں آگ چھوتی، تم جہنم میں جاتے اگر تم یہ نہ کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے کسی خادم کو، کسی غلام کو ناحق مارے پیٹے، اس کو تھپڑ مارے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کفارہ پھر یہ ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ایک غلام کے اوپر جو ہے ایک مالک کے طور پہ رہ سکو۔ تو بہرحال یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک محاورے کے طور پر فرمایا کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بالکل جانوروں کی طرح اپنے غلاموں کو پیٹتے ہیں، تم بھی اپنی بیوی کو ایسے پیٹو، اور پھر اس دن کے آخری حصے میں تمہیں اس سے تعلق قائم کرنا ہو تو اس بات کا دھیان کرو، اور یہ تمہاری شرافت اور مروت اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس حوالے سے جو اگلی اب روایت ہے جس میں تذکرہ ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے تعدیب کا، ان کو سزا دینے کا، تو اس سے اگلی ایک روایت ہے عن عمرو بن الاحوص الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ تو سیدنا عمرو بن الاحوص الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ کو سنا، یقول بعد ان حمد اللہ تعالی واثنى علیہ وذکر ووعظ۔ اس کے بعد کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، آپ نے لوگوں کو واعظ کیا، ثم قال، اور اس واعظ کے دوران آپ نے یہ بھی فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ اور مجھ سے عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإنما ہن عوان عندکم، کہ بے شک وہ تمہارے پاس ایک طرح سے اسیر کے طور پر ہیں، قیدی کے طور پر ہیں، یعنی ایک قید وہ ہوتی ہے جو ناخوشگوار ہوتی ہے، جو اذیت والی ہوتی ہے، اور ایک قید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک حفاظتی حصار کا ہونا۔ ظاہری بات ہے کہ عورت جو ہے، ہمارے ہاں اردو محاورے میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں خاتون کو قید نکاح میں لے آئے، تو یہاں قید کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے، ان معنوں میں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مرد نگران ہے، مرد حاکم ہے، اور عورت اس سے سبسروینٹ ہے، گھر کے ادارے کے اندر وہ اس کے تابع ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، مرضی کے بغیر کسی کو، اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی منشا کے بغیر گھر میں کسی کو بلا نہیں سکتی۔ تو کہا کہ وہ تمہارے پاس ایک طرح سے اسیر کے طور پر ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، تمہاری حفاظت میں ہیں۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، تمہیں ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے۔ سوائے اس کے کا مطلب کیا ہے، جو تعلق زن و شوع کا معاملہ ہے اس کا تمہیں اختیار حاصل ہے، اسی طریقے سے جو معروف میں اطاعت ہے اس کا تمہیں حق حاصل ہے، پھر اس بات کا تمہیں اختیار حاصل ہے کہ تم پابندی لگا سکتے ہو کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور کس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورت اپنی عصمت کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں جو ہے وہ امانت داری کا رویہ اختیار کرے۔ تو کہا کہ اس حد تک تو تمہیں اختیار ہے ان پر، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اگر وہ ایسا کوئی معاملہ کریں جس میں بے حیائی کا پہلو ہے، تو کہا فإن فعلنا، اگر وہ ایسا کریں، فاہجروہن فی المضاجع، تو پھر تم جو ہے ان کو الگ کر دو بستروں میں، ان کے بستر الگ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور ان کو ضرب لگاؤ ایک ایسی ضرب کہ جو ہلکی ہو، جو مشقت والی، تکلیف دہ نہ ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر الزام اور اذیت کی راہیں نہ ڈھونڈو، بہانے سے ان کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، ان پر الزام لگانا، اس کے لیے راہیں مت ڈھونڈو۔ یہ اصل میں قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے اسی کی ایک وضاحت ہے، اسی کی ایک تفصیل ہے۔ خود قرآن مجید میں بیان ہوا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جس کے بارے میں تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو، اور نشوز کسے کہتے ہیں، نشوز کا ترجمہ اکثر ترجمے میں اور تفسیروں میں کیا جاتا ہے سرکشی، نافرمانی، کہ اگر تم یہ دیکھو کہ بیوی جو ہے وہ سرکشی کر رہی ہے، بیوی تمہاری اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہے، یا جس طرح یہاں فرمایا، یہاں نشوز کی ایک وضاحت خود رسول اللہ نے فرما دی کہ نشوز کا مطلب کیا ہے، بے حیائی کا ارتکاب،
عورت کا، بیوی کا کسی غیر مرد کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف جھکنا یا اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ نشوز، اگر وہ نشوز کرے، سرکشی کرے، بغاوت کر دے، تو خود قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَعِظُوهُنَّ، تو پہلے تو ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے۔ اگر بات نہ بنے تو کہا کہ پھر آگے فرمایا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کو ان کی آرام گاہیں، ان کے سونے کا معاملہ الگ کر دو، اور الگ کر دو۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے جو اب ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کو وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کہ ان کو نہ چھوڑو، ان سے علیحدگی نہ اختیار کرو مگر گھر میں۔ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ بھائی ان سے علیحدگی اختیار کر لو ٹیمپریری طور پر کچھ مدت کے لیے، اور وہ بھی کہا ہے کہ گھر میں، یہ نہیں ہے کہ ان کو علیحدہ کر لو، ان سے تعلق زن و شوق ختم کر لو اور گھر سے نکال دو، یا ان کو جو ہے ان کے والدین کے گھر بھجوا دو۔ کہا گھر ہی میں بستر الگ کر لو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ شوہر کی ناراضگی واضح ہو جائے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ علیحدگی مت اختیار کرو مگر گھر کے اندر بستر کے معاملے میں۔ یعنی ہجران جو ہے یہ نہیں ہے کہ کلام بند کر دو، بول چال بند کر دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو کچھ مدت کے لیے۔ اور اس میں بھی بہت سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو روایتیں ہیں نا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس کے ساتھ ہجران اختیار کرے۔ تو پہلا سٹیپ یہ بتایا کہ اگر سرکشی ہو اور اگر بغاوت ہو، یا یہاں جو کہا ہے کہ کھلی بے حیائی ہو، تو کہا پہلے سمجھاؤ، اگر یہ وہ چیز کارگر نہیں ہے تو بستر الگ کر لو۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ وَضْرِبُوهُنَّ، قرآن مجید میں تو بس اتنی بات ہے کہ پھر تم ان کو مار سکتے ہو۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوالیفائی کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے کہ مارنے کا مطلب کیا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ تم ان کو مار سکتے ہو ایسی مار کہ جو زیادہ نہ ہو، جو شاق نہ ہو، جو مشقت والی نہ ہو۔ اور آپ تابعین سے لے کر ہمارے اسلاف کے اقوال پڑھ لیں، وہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی مسواک لیں اور مسواک مار دیں۔ اب ظاہر ہے مسواک مارنا تو اس کا مطلب یہ سمبولک ہے، اور آپ کتابیں پڑھیں فقہ کی کتابوں میں تو وہ کہتے ہیں رومال لے لو، رومال کا ایسے اس کو گھما کے اس کو ایسے مار دو، یا کچھ لوگوں نے کہا جس کو سٹیب کرنا کہتے ہیں نا، کہ کہیں کندھے پہ جیسے ایک ہاتھ مار دو۔ تو یہ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بھئی وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ ایسی ضرب لگاؤ جو نشان نہ چھوڑے، جو شدید نہ ہو، جو سختی والی نہ ہو۔ کیونکہ یہ بات ہم پر واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اوپر ہوتے ہیں، جو غالب ہوتے ہیں، اور جن کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ تعدیب کر سکتے ہیں، تعدیب کے لیے سزا دے سکتے ہیں۔ جس طرح والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بچوں کو سزا دے سکیں، جس طرح استاد کا یہ حق ہے اور ہمیشہ رہا ہے کہ وہ اپنی جو ہے شاگردوں کو کوئی سزا دے سکے، ویسی ہی سزا ہے۔ لیکن ہر جگہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فقہا نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایذا مقصود نہیں ہے، ایلام یعنی علم مقصود نہیں ہے، تعذیب مقصود نہیں۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کی ہے، قرآن مجید میں بھی واضح کی ہے۔ ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر ان کے کسی الزام کے، تو انہوں نے تو بہت بڑا گناہ کمایا اور بہت بڑا بہتان کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو تم ضرب لگا سکتے ہو لیکن غیر مبرح۔ اور اگلی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے کو نہیں مارنا، چہرے پر مارنا کسی صورت جائز نہیں ہے، نہ بیوی کے لیے، نہ کسی غلام کے لیے، نہ کسی اور شخص کے لیے، تو چہرے کو نہیں مارنا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُقَبِّحْ، اور ان کو بار بار برا بھلا کہنا، بدصورتی کے طعنے دینا، یا بار بار ملامت کرنا، زجر کرنا، ان کو بربادی کی دعائیں دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فقہ پوری بتائی ہے کہ اگر عورت کی طرف سے سرکشی، پھر میں عرض کر رہا ہوں سرکشی،
یعنی سالن میں نمک کم پڑ گیا ہے، یا کپڑے صحیح طرح سے استری نہیں کر دیے ہیں، یا شوہر کے مزاج کے منافی کوئی بات ہو گئی ہے، اس پر اپنی بیوی کو مارنا اس کا کوئی جواز نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جو لفظ بیان ہوا ہے وہ نشوز بیان ہوا ہے، اور مارنے کا مطلب وہ ہے جو اللہ کے نبی نے واضح کر دیا اور پھر محدثین اور شارحین نے اس کی وضاحت کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔